عزیز دوستو، مادر علمیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان اساتذہ کرام نے جو تربیت کی تھی اس کا نمونہ آپ نے کئی شکلوں میں دیکھا۔ گلدستہ نعمانیہ جو ہے ایک لحاظ سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس علم نسبت کے اعتبار سے جتنا عزت اور شہرت اور بلندیوں تک کے پہنچایا ہے، انہی میں سے ایک نام محفوظ الرحمن کا بھی ہے، جو آج سے 55 سال پہلے حفظ قرآن کی تکمیل پر میرے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالحمید اظہری دامت برکاتہم کے پاس مجھے بھیجا گیا، اور اس جلسے میں جو طلباء حافظ قرآن بنے تھے ان طلباء کو چند آیتیں پڑھنا تھی۔ اس سے پہلے اور غالباً وہ موقع ایسا تھا کہ جس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا تھا، کچھ عرب علماء بھی تھے، تو مجھے چند آیتوں کی مشق کرائی گئی۔ قاری کرنل بسم اللہ بیگ رحمۃ اللہ علیہ، قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس مدرسے کے اندر آپ نے دیکھا کہ عربی ادب کا جو ذوق اور شوق ہے، لیکن ایک چیز کی کمی میں محسوس کیا جس کو میں پورا کر رہا ہوں، کہ یہاں پر جو مدرسہ ملت کے اندر جو حفظ قرآن کا نظم تھا وہ شاید کہیں پر اس زمانے میں ملتا تھا اور آج بھی ملتا ہے۔ بہت مشکل ہے، لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی حفظ قرآن کے سلسلے میں یہاں جو اساتذہ اکرام نے جو نظم کیا ہے، اور بانی مدرسہ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن فکروں کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ دوسری ساری لائنوں کے سلسلے میں تربیت اور نگرانی کی تھی، اس میں مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بلا کر جو ہے قرآن جب ہم اچھا پڑھ لیتے تھے تو وہ سنا بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال اس اجلاس کے موقع پر کچھ تیاری ہو رہی تھی، عربی تو آتی جاتی نہیں تھی کیونکہ حافظ قرآن ہے، رٹے رٹائے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری دامت برکاتہم کے پاس جانا ہوا، اساتذہ نے جنہوں نے پروگرام ترتیب دیا تھا، تو اس وقت حضرت نے 2 سطریں ہمیں لکھ کر دی اور یہ کہا کہ اس کو یاد کر کے آپ کو قرأت سے پہلے پڑھنا ہے۔ وہ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ پوری زندگی وہ سطریں ایسی یاد رہی ہے کہ میں بھول نہیں سکتا، اور میں نے یہ شرف حاصل ہوا یہ 2 جملوں کا یا 2 سطروں کا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس جس جلسے میں مخاطب کرنے والے تھے، اس سے پہلے بھی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف ملا۔ میں نے انہی 2 سطروں کو وہاں پر یعنی جو ہے پڑھا، اور لوگ سمجھتے ہوں گے خیر ٹھیک ہے اب عالم ہے، لیکن جس زمانے میں یعنی مدرسہ ملت کا وہ عروج تھا جس میں عربی زبان و ادب کے سلسلے میں ایک ماحول بنا ہوا تھا، بلکہ عربی زبان کے سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحمید اظہری دامت برکاتہم نے وہ ماحول بنایا تھا کہ بڑی جماعتیں جو ہے وہ اردو میں گفتگو نہ کریں، عربی میں کریں، اور اگر وہاں پر بھول ہوتی ہے تو انگریزی میں کریں۔ عربی اور انگریزی کا وہ ایک دور تھا جس میں مرحوم یاور حسین صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمیں یعنی جو ہے انگریزی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ چند جملے ان کے بھی اس زمانے کے ہمیں بیرون ممالک کے اندر کام آئے، ورنہ ہم اس سے بھی ناواقف تھے۔ تو اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے میں نے جو یاد کیا تھا وہ دہرا رہا ہوں اور آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ انا اسمی محفوظ الرحمن من ملدہ ہنگولی ویتبعد عن مالغاؤں 300 کلومیٹر التحقت بمعہد ملت قبل 3 سنوات وقد اکملت حفظ القرآن الکریم فی مدت وجیزہ احب ان اسمعکم عدت آیات، کہ ایک فرد جو ہے ایک انجمن بنے، ایک تحریک بنے، اور الحمدللہ میرے سامنے جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان میں کئی جو ہے بانی مدرسہ ہیں، کئی ناظم ہیں، نظماء ہیں، اور کئی شیخ الحدیث ہیں، شیخ الادب ہیں، سب ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو اس ملک کی حد تک کے ہی نہیں رکھا، تقریباً 17 ملکوں کا میرا سفر ہوا، کہیں نہ کہیں قرآن پاک کو سنانے کا موقع ملا۔ تراویح میں 5 سال میں نے ساؤتھ افریقہ کے اندر قرآن پاک سنایا۔ کوئی تو پوچھتا ہوگا کہ آپ نے قرآن کہاں پڑھا ہے، کہاں حفظ کیا ہے؟ میرے اساتذہ کا تذکرہ آتا ہوگا، میرے مدرسے کا تذکرہ آتا ہوگا۔ میں نے اس معہد ملت کے نام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ممالک کے اندر جتنا روشن کیا ہے شاید اپنے ملک کے اندر نہیں کیا ہے۔ یہ مجھے سعادت ملی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہنا بہت کچھ تھا، اور تاثرات کے لحاظ سے جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا اس میں سے حضرت مولانا عبد الحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کو ہم نے تازہ کیا۔ پربھنی میں دارالعلوم نعمانیہ موجود ہے، نعمانیہ یتیم خانہ موجود ہے، نعمانیہ اردو اسکول موجود ہے۔ آپ بھی ذرا اس سلسلے میں فکر کریں، اپنے نئے مدارس اور نئے حالوں کو اپنے اساتذہ کے نام سے منسوب کریں، ان کی یادوں کو تازہ کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ صرف دینی تعلیم کی حد تک کہ اللہ نے نہیں رکھا، وہ سوچ لے کر نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انگلش میڈیم اسکول قائم کروایا، اردو میڈیم اسکول قائم کروایا، اور ابھی حال میں اورنگ آباد کے اندر ایک بہت بڑا کام رحمانی 30 کے طرز پر، اور دوسرے جو ہے نیٹ اور JEE کی تیاری کرتے ہیں بچے، جو بچے ڈاکٹرز انجینئرز بنتے ہیں، ان بچوں کی ایک بورڈنگ ہم نے ایک بچوں کی تیاری کے لیے ایک سیٹ اپ بہت بڑا تیار کیا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 70 سے 80 طلبہ ہمارے پاس نعمت ریزیڈینشل اکیڈمی کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو عنقریب جو ہے IIT کے اندر جائیں گے، اور رحمانی 30 کے طرز پر یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ چونکہ شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی ہم نے سیکھا، ابھی حال میں حضرت مولانا رابع حسنی دامت برکاتہم سے جو قربت ہوئی، ان ساری بزرگوں کی جو توجہ ہے، جس اعتبار سے ان کی فکریں ہیں، ان میں سے کچھ خاکہ اور کچھ کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اور جو زندگی باقی ہے اس میں کام کا جذبہ ہے۔ ملت کے یہ فرزندوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ہم مل کر جو ہے اس معہد ملت کو کتنی ترقی دے سکتے ہیں، مالی اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، جیسے تنخواہوں کے اعتبار سے۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ ہمارے پاس جو ہے معہد ملت کے اساتذہ کی اتنی کم تنخواہیں کہ ہماری شاخوں میں اس سے ڈبل تنخواہیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے، نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے، سب یہی پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 رواں، تحفظ دین کا کارواں رواں رواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔